سورہ النساء 7واں رکوع۔ اس سورہ کی ابتدا حفاظت حقوق سے ہوئی اور جانی و مالی نقصان پہنچانے کی ممانعت فرمائی گئی۔ معیشت کی تعلیم دی گئی، حسن سلوک کے طریقے بتائے گئے۔ جو چیزیں انسان کی سیرت کی بربادی کا باعث ہیں ان سے روکا گیا۔ اس سلسلے میں تکبر، بخل، ریا سے ڈرایا گیا۔ ایمان نہ لانے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنے کے مضر نتائج سے آگاہ کیا گیا۔ جس طرح ایمان نہ لانے سے جہل کا غلبہ ہوتا ہے، اسی طرح بخل نفس پرستی کو ترقی دیتا ہے۔ اب نماز کے آداب، حضوری طہارت کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے تاکہ نماز عبادت بنے، غفلت نہ ہو۔ اس رکوع کی پہلی آیت کریمہ میں نماز کے دوران سکر کے چھوڑنے کا حکم دے کر مطلقاً ترک سکر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جس کا تکملہ کچھ عرصے بعد ایک اور روایت سے ہوا۔ بعض امور میں اصلاح رفتہ رفتہ اور بتدریج ہی مناسب ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، تم تو نماز کی حلاوت سے واقف ہو گئے ہو، اس کی ترقی میں کوشاں رہو۔ کوئی ایسی بات نہ کرو کہ نماز ہی باطل ہو جائے۔ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم جو زبان سے کہتے ہو وہ سمجھنے لگو۔ جس چیز کے غلبے سے قوت ارادی کا احساس جاتا رہے، حق و باطل کا فرق نہ رہ جائے، ایسی چیزوں سے گریز کرو اور ناپاکی کی حالت میں نماز کے نزدیک جاؤ، سوائے اس حالت کے کہ تم سفر میں ہو، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو اور پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک زمین پر تیمم کر لو۔ پس زمین پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر اور پھر زمین پر ہاتھ مار کر اپنے بازوؤں پر اپنی دونوں ہاتھوں کی کونیوں تک پھیر لو، اور جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا سبیلا۔ اور اے مومن، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب آسمانی سے کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ یہود کو کتاب آسمانی کے الفاظ پہنچے لیکن عمل بیشتر کی قسمت میں نہ تھا۔ اس کتاب سے بجائے استفادہ کے وہ گمراہی خریدتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور بشارتوں کو دنیاوی عزت اور حصول مال کے لیے چھپاتے ہیں اور جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ واللہ عالم باعدائکم وکفی باللہ ولیٰ وکفی باللہ نصیرا۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ کافی ہے تمہاری حمایت کے لیے، اور تمہاری مدد، فتح اور نصرت کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یعنی ولایت علم سے متعلق ہے اور نصرت کفالت سے۔ جب اللہ کی نصرت ساتھ ہو تو ان جاہلوں اور حریصوں سے کیا ڈرنا، یہ تو موت کے تصور سے مرے جاتے ہیں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنوا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لکان خیر لہم واقوام ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ یہود میں ایسے بھی ہیں جو کلام کو اس کے مقام سے پھیرتے رہتے ہیں، کلام میں تحریف کرتے ہیں، کچھ بڑھاتے ہیں کچھ گھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور نہیں مانا۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکم دیتے تو یہود زور سے کہتے ہم نے سن لیا اور آہستہ سے کہتے نہ مانا۔ یہ صرف کان نے سنا، دل نے قبول نہ کیا، اور اسی طرح دو معنی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہماری سنو تم کو سننا نصیب نہ ہو، اور اپنی زبان موڑ کر رائنا کہتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ہماری رعایت کرو، لیکن دوسرے معنی یہ ہیں کہ اے ہمارے چرواہے، اے نادان، نعوذ باللہ۔
اور ان کی یہ تمام حرکتیں دین میں عیب لگانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ ظاہر کرنا مراد ہوتا ہے کہ نبی نے ظاہری بات کو سمجھا، دلی مراد کو نہ پایا، نعوذ باللہ۔ اگر وہ صاف الفاظ صاف دل سے کہتے ہم نے سنا اور مانا، اور حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر التفات فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور مناسب ہوتا، لیکن ان پر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار ہے، بس ان میں تو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معهم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، اس قرآن پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس کے کام سنو، ان پر غور کرو قبل اس کے کہ ہم بہت سے چہروں کو مٹا دیں، پھر ان چہروں کو پیٹ کی طرف پھیر دیں، یعنی چہرہ پیچھے اور گدی آگے ہو جائے، یہ لعنت کیے ہوئے کی نشانی ہوگی، یا ان پر ہم ایسی لعنت کریں جیسی لعنت ہم نے ہفتے کے دن والوں پر کی، یعنی یہود پر جو ہفتے کا دن مناتے تھے اور اس کا احترام نہ کرتے تھے، اور جو خدا کو منظور ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یعنی اگر تم اس کتاب پر ایمان لاؤ گے جو تمہاری کتابوں کی اور جو کچھ اس میں حق باقی رہ گیا ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے، لیکن شرک معاف نہ کریں گے۔ شرک سے نکل آؤ، کتاب والے ہو، قرآن والے ہو جاؤ، سن لو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس گناہ عظیم کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، فاعل حقیقی خدا کے سوا کسی اور کو بھی مانے، ایک کو دو ٹھہرائے، خدا کی خدائی سے ہٹ کر بندے کی بندگی میں آئے، اور اس کے علاوہ جو گناہ صغائر یا کبائر ہوں جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا یا تو اس نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا، اور اصل شرک اللہ سے بغاوت ہے، یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ یعنی اور اے مخاطب، اے مسلمان، الم تری الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا تو نے اس یہود کو نہ دیکھا جو باوجود بے شمار خرابیوں کے اور شرک میں مبتلا ہونے کے اپنے آپ کو پاکیزہ و مقدس بتاتے ہیں؟ دولت، ثروت، دنیاوی جاہ و مرتبت ہرگز تقدس کا ثبوت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ پاکیزگی وہ ہے جو اللہ دے۔ انسان کے اپنے ذوم باطل میں اپنے کو پاکیزہ اور مقدس سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ عذاب سے تو نہ بچ سکے گا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، اسی قدر پوری سزا ملے گی جس کے وہ حقدار ہیں۔ یعنی یہود نے جب یہ سنا کہ شرک کے سوا سب گناہ معاف ہو جائیں گے تو کہنے لگے ہمارے پیغمبر اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو پیغمبر زادے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، ہم کو کیا اندیشہ۔ اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی، فرمایا انظر کیف یفترون علی اللہ الکاذب وکفی بہ اسم مبین۔ دیکھو یہ یہود اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ سری گناہ ان کو دوزخ کا ایندھن بنانے کے لیے کافی ہے۔